اہل علم نے لکھا، کتب میں لکھا ہے کہ جو تکبر کے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب تکبر کا علم بھی ہے۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے اور علم بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بیان آتا ہے، دلائل آتے ہیں، تو اس علم کی وجہ سے صاحب علم میں تکبر آتا ہے۔ اچھا، جب تکبر آتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیگر جو اہل علم ہے نا ان کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ جو الفاظ حقارت ہیں وہ اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی خطیب ہے، پائے کا خطیب ہے، کمال خطاب کرتا ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے اس کے خطاب میں، اب اسے اس کی وجہ سے تکبر آئے گا۔ اب وہ دوسروں کے بارے میں کہے گا کہ یہ جو دوسرے آج کل کے جو خطیب ہے نا انہیں تو اسٹیج پر کھڑا ہونا ہی نہیں آتا، انہیں تو ممبر پر بیٹھنا ہی نہیں آتا، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یا آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو لوگوں کا حال ہوا ہے، جس انداز میں متکبرانہ انداز میں چیلنج کیا جاتا ہے کہ میں یعنی مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا ایک شخص کا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ اب تمہارا ابا آ گیا ہے علمی طور پر، یعنی اتنی رعونت کہ وہ دیگر اہل علم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابا آ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا علم نافع ہے؟ یہ جو رعونت ہے کیا اللہ اس کو پسند فرمائے گا؟ اور تمہارے پاس کتنا علم آ گیا، کتنی کتابیں پڑھ لی، یا تم کتنے ذہین ہو، کتنے تمہارے پاس دلائل آ گئے، کیا تمہارے سامنے معلم الملکوت شیطان کی مثال نہیں ہے؟ تم تو انسانوں کے معلم ہو، شیطان معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا معلم، خازن جنت، وقت کا بہت بڑا عابد و زاہد، معرفت رکھنے والا، اتنا علم، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اسے کس نے مروایا؟ اس کے علم نے مروایا۔ قرآن میں یہ واقعہ کئی مقام پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ابا، اکڑا، جو اکڑتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چاہے علم کی وجہ سے ہو، فرمایا ابا، اکڑا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ یہ دو چیزیں قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو علم اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر علم سے تکبر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو حقیر جان رہے ہیں، کمتر جان رہے ہیں، لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں، تمہیں آتا کیا ہے؟ تمہیں تو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، میرے پاس تو اتنے سینکڑوں حوالے موجود ہیں۔ یہ تکبر بہت خطرناک ہے۔ یہ تکبر اگر عالم میں آئے گا نا تو اس کا نقصان امت کو ہوگا۔ یہ تکبر اس لیے پہلے نمبر پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس میں تکبر آیا تو اس کا تکبر کا نقصان اس کی ذات کو ہے، جس میں تکبر آیا اس کو نقصان ہے، لیکن اگر عالم میں تکبر آیا تو اس کا نقصان امت کو ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے امت کا بیڑا غرق کرے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ احقاق حق ہو جاتا ہے، یعنی کوئی عالم اس کے مقابلے میں دلائل پیش کرتا ہے کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے، اور وہ اندر سے جان لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا موقف غلط ہے، اتنے سارے دلائل موجود ہیں، میں فلاں کو گمراہ قرار دے رہا ہوں، فلاں کو کافر قرار دے رہا ہوں، فلاں کو مشرک قرار دے رہا ہوں، دلائل موجود ہیں، لیکن وہ جو اندر تکبر موجود ہے وہ آپ کو ماننے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، تسلیم نہ کرنا، تسلیم کرو گے تو ذلت ہو جائے گی۔ اب وہ اڑ جاتا ہے۔ صرف وہ نہیں اڑتا، اس کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اس سے ماننے والے، وہ سارے کے سارے بھی اس نظریے کے اندر اور اس بطلان کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ تو اس لیے اگر اللہ علم عطا فرمائے تو دعا کرنی چاہیے کہ مولا تو ہمیں علم نافع عطا فرما، غیر نافع علم سے پناہ مانگیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينتفع به، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو کہ غیر نافع ہو۔ اور آج جو علم ہمیں نظر آتا ہے نا کہ شہرت کے لیے علم کا استعمال، چیلنج علم کے ذریعے کرنا، ساری امت کو گمراہ قرار دینا علم کے ذریعے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے تو لوگوں کو ہدایت پر لانا تھا، آپ قرآن و حدیث کے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے موقف کے مطابق لوگوں کو اسلام کے دائرے سے نکال رہے ہیں۔ آپ کا انداز، آپ کا لہجہ، آپ کا طور، آپ کا طریقہ یہ متکبرانہ ہے۔ تو اگر ایسا بندہ ہو تو اس سے ڈسٹینس کر لیں، چونکہ وہ خود تو مر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ بھی کیا کریں گے؟ مر جائیں گے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو علم کی آفت میں سے ایک تکبر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔